اور دوسرا ہے ہولوگرافک لائف. ہاں ہوں ڈریا نہیں پلا اسی مسکین صاحب کو تھوڑا ٹائم دے سو نا. اچھا یہ میں بندے بعد ہی سن گل پی گئی سن ساری سائنس اجے پڑھانی سوے لیکن بات بڑی کام کی ہے جی. مزہ آ رہا ہے الحمدللہ جزاک اللہ. اہل ذوق کی یہ پہچان یہی ہے. دو الفاظ دیے گئے ہیں اہل علم نے, اہل فکر و بصیرت نے, اہل تجربہ نے. جو لوگ تجربے کی کسوٹی پر پرکھ کر کوئی لفظ کوئی چیز ثابت کر کے دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں امپیریسسٹس, یعنی صاحبان تجربہ, امپیریکل فلاسفرز اور امپیریکل سائنٹسٹس, پریگمیٹسٹس. پریگمیٹزم یعنی کسی بات کو تجربے پر ثابت کرنا پھر قوم کو دینا, اور یہ سب سے بڑی دیانت ہے. اس معیار پر سب سے بڑا دیانتدار سائنسدان ہے. کیا زبردست بات کر گیا ہوں عید بھائی, سمجھے بات کیا کہہ رہا ہوں. اگر کوئی تقریریں کریں اور ساری پریزمپٹیو ہوں, قیاسی ہوں, اور اپنی طرف سے سوچ سوچ کے تقریریں کرتا پھرے, ان کی ساری اپروچ پریزمپٹیو قیاسی ہے. اس طرف ایک سائنسدان ہے اور کہتا ہے دنیا کو کوئی چیز ایسی نہیں دوں گا جو تجربے کی کسوٹی پہ پوری نہ اتری ہو. اب بتائیں یہ دیانتدار ہے یا وہ دیانتدار ہے؟ آپ فیصلہ کریں نا ذرا. دو بندے کھڑے ہیں, ایک کہہ رہا ہے کہ اپنی طرف سے قیاس کیے جا رہا ہے, یہ بھی ہو سکتا 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 ہے, ٹھیک ہے. دوسری طرف بندہ کھڑا ہے کہتا ہے جو بھی ہو سکتا ہے کر کے دکھاؤں گا تب بات کروں گا, تجربہ کروں گا تب بات کروں گا, ایکسپیریمنٹ کروں گا تب بات کروں گا. اب بتائیں یہ دیانتدار ہے یا وہ دیانتدار ہے؟ اس میٹر کو, اس پیرامیٹر کو اگر معیار بنا کر, کیوں حضرت جی, اس کو اگر معیار بنا کر, بزرگ لوگ ہیں بعض کا توجہ نہیں رہتی کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ان کا وجود ہمارے لیے قیمتی ہے. اب ہاں لائٹ آئے گی تو بولوں گا کیونکہ میرا ایک ایک لفظ قیمتی ہے. آگے اچھا, میں نے اپنی گفتگو کو روک دیا تھا کہ مجھے اپنے علوم جس پر میں محنت کرتا ہوں نا اس کا مجھے پتا ہے کہ میں کس طرح یوں لائے وہاں سے ہم دل صد پارا ڈھونڈ کر, جیسا ملا جہاں کوئی ٹکڑا اٹھا لیا. پتہ نہیں دنیا کے کہاں کہاں سے یہ علوم حاصل کر کے آپ کے سامنے لا رہا ہوں. کوئی چیز قیاسی ٹائپ کی نہیں ہوگی, دلائل کے ساتھ ہوگی اور ایکسپیریمنٹیشن کے ساتھ ہوگی. تو عرض یہ کر رہا ہوں اگر پیرامیٹر حق و صداقت کا یہ مقرر کیا جائے کہ تجربہ کرو اور بتاؤ, تو اس پیرامیٹر پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اجازت دیں تو میں کہوں ہر سچا سائنسدان جنت میں جائے گا. کیوں کہ اس نے انسانیت کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا, انسانیت کی خدمت کی, جو کچھ تجربے کی کسوٹی پہ پورا اترا اس نے لا کے پیش کر دیا. اب جناب سائنسدان کے سامنے ہم نے دو چیزیں رکھ دی کہ سائنسدان جس پیرامیٹر پہ ہم حق و صداقت کو جج کر رہے ہیں وہ اگر تجھے قرار دے دیں تو ہم تمہارے سامنے دو قسم کے مسائل رکھتے ہیں. ایک مسئلہ وہ ہے جو فزیکل ورلڈ کا ہے, اور ایک مسئلہ وہ ہے جو نان فزیکل ورلڈ کا ہے. ایک مسئلہ وہ ہے جو میٹیریل ورلڈ کا ہے, اور ایک مسئلہ وہ جو ایبسٹریکٹ ورلڈ کا ہے, جو دنیا نہ دیکھی نہ جانی نہ پرکھی. تو یہ دونوں مسائل ہم تیرے پاس رکھ دیتے ہیں. تو سائنسدان نے ہمیں اس چیلنج کو قبول کر لیا اور اسٹڈی شروع کر دی. اب دو الفاظ, دو تھیوریز لے کے سامنے آ گیا. ایک ہے لینئر لائف اور ایک ہے ہولوگرافک لائف. افسوس کی بات ہے کہ اردو کی دنیا میں مجھے کوئی لفظ اس کا نہیں ملا. میں آپ کو لفظ دیتا لیکن سمجھا دیتا ہوں, انشاءاللہ سمجھانے کا فن مجھے آتا ہے. لینئر لائف کیا ہے؟ لائن لفظ سارے پتا نا, لائن لائن کہتے ہیں لکیر لگانے کو, ٹھیک ہے. اور لائن سے لفظ نکلا ہے لینئر, لائن جیسی. اب ایک روڈ ادھر سے آ رہی ہو, ہمارے پاس سے گزر رہی ہو, یعنی مغل سے آ رہی ہو, میانو تھوپ شریف سے
گزر رہی ہو اور آگے غیر کی طرف جا رہی ہو، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ لینئر ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، یعنی لائن کی صورت میں ایک شے آ رہی ہے اور آگے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک دن کل کا، ایک دن آج کا، ایک دن آنے والے کل کا، یعنی یسٹرڈے، ٹوڈے اور ٹمارو. جس طرح سڑک ایک لائن کی صورت اختیار کر گئی، اسی طریقے سے آج، کل اور کل، آنے والا کل، گزرا ہوا کل اور آنے والا کل آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. ہم نے سوچنا شروع کر دیا تو ہماری سوچ جو تھی وہ لینئر بن گئی. پچھلا سال، یہ سال، اگلا سال. ٹھیک ہے، پچھلی زندگی، اب آگے اور اس کو مزید ایکسپینڈ کریں. پچھلی زندگی عالم مثال والی، یہ زندگی عالم حال والی، اگلی زندگی عالم برزخ والی. سیکنڈ سے شروع کریں، زندگیوں بچا جائیں. یہ ساری لینئر اپروچ ہے جس میں ٹائم کی حکمرانی ہے. جہاں ٹائم ختم ہو گیا وہاں لائن ختم ہو گئی. اس تقسیم کا آپ نے پیرامیٹر ٹائم کو رکھا تھا نا. ٹائم ختم ہو گیا، یسٹرڈے ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا، پریزنٹ ختم ہو گیا، ٹوڈے ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہوا، ٹمارو ختم ہو گیا. ٹائم ختم ہوا، پچھلا سال ختم ہو گیا، یہ سال ختم ہو گیا، اس سے اگلا سال ختم ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم کے ختم ہونے کے ساتھ جو پہلی ڈیتھ واقع ہوتی ہے وہ لینئر لائف کی ہے. ٹھیک ہے، جب ہم نے لینئر لائف کی ڈسکرپشن ختم کر دی تو لینئر لائف کے اندر جو سسٹم رائج ہے وہ بھی لینئر ہی تو ہے. مثلا ایک چھوٹا سا بیج تھا، زمین میں ڈالا اور پھر اس کو درخت بنتے دیکھا. وقت کے ساتھ ساتھ بڑھا نا. چھوٹا سا بچہ وقت کے ساتھ ساتھ جوان ہوا، جوان ہونے کے بعد بوڑھا ہوا. ہم نے اس کی ڈسکرپشن کے لیے جتنے پیرامیٹرز وضع کر رکھے ہیں سارے لینئر ہیں. لیکن یہاں پر ایک اور نظام سامنے آ گیا، اور وہ کیا تھا؟ ذرا مشکل موضوع ہے مجھے پتا ہے، لیکن جس پر میں آپ کو لا رہا ہوں میرے رب نے چاہا تو آپ کو مزہ آئے گا. یہ پرندے بار بار شاخوں پر نہیں بیٹھتے، نہ اس طرح کی محفلیں سجتی ہیں. پورا پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھنا چاہیں تو لکھ لیں اس پر. جتنے بھی سائنس پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے خاص طور پر بات کر رہا ہوں. اب ایک اور پیراگراف، ایک اور پیرامیٹر سامنے آ گیا. ایک فوٹو ہے، کوئی فوٹو آپ فرض کریں اس دیوار کی یا اس محفل کی پکچر بنانا چاہیں کیمرہ کے ساتھ، تو وہ پکچر فلیٹ ہوگی، تلی روسی، بات سمجھے ہو نا، ایسے دیوار ہی. تو وہ پکچر کیا ہوگی؟ فلیٹ ہوگی. فلیٹ پکچر کو آپ کہہ لیں لینئر سسٹم. یعنی اگر آپ اس کو یوں پھیلانا چاہیں، یعنی یوں پکچر ہے آپ کی، ہتھیلی کو سمجھ لیں، اگر آپ اسے یوں پھیلانا چاہیں تو نہیں پھیلا سکتے. مزید ایکسپینڈ کرنا چاہیں تو ایکسپینڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کو مزید اس کے اندر کوئی چیز بھرنا چاہیں، اس کو سٹف کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. یعنی یوں کہہ لیں کہ ہم نے جس سسٹم کو اپنایا ہوا ہے وہ سارے کا سارا لینئر سسٹم ہے، لیکن کائنات کے اندر ایک اور سسٹم بھی رائج ہے، اور وہ ہے، اگر آپ کمپیوٹر کی دنیا کو جانتے ہیں تو آپ کو ایک لفظ ملے گا ہالوگراف، ہالوگرام. آ رہا ہے ذہن میں؟ ہالوگرام کمپیوٹر والے پتہ نہیں کس طرح بیان کریں گے، لیکن میں اپنی معلومات کی روشنی میں بیان کروں گا. ہالوگرام کسی شے کی اس تصویر کو کہتے ہیں. دراسو ذرا مرنا گل یہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہو مرنال ساتھ دیو نا. یہ کوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمایا، بغیر تحقیق تو کی جانے والی گفتگو نہیں ہے. مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ اس وقت ذرا سی مشکل محسوس کر رہے ہیں، لیکن بعد میں بھی آپ اس پر گفتگو بھی کر سکتے ہیں اور اس کو سن بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں. جس نقطے پر لا کر چھوڑوں گا وہ نقطہ آپ کی زندگی بدل دے گا. اب ہالوگرام کیا ہے؟ ہالوگرام یہ ہے کہ جس چیز کی تصویر آپ بنائیں
وہ تصویر جتنی موٹی، وہ شے جتنی موٹی ہے وہ تصویر بتا دے کہ یہ شے اتنی موٹی ہے، جتنی چوڑی ہے وہ چیز بتا دے کہ یہ اتنی چوڑی ہے، اس کے اندر مشرق میں کیا ہے، مغرب میں کیا ہے، شمال میں کیا ہے، جنوب میں کیا ہے، اندر کیا ہے، باہر کیا ہے، یعنی اس شے کی ساری پراپرٹیز کو ڈسپلے کر دے. یہ ہالوگرام ہے. اب آپ کے سامنے ایک مثلا حضرت مسکین صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اگر مسکین صاحب کی آپ نے لینئر پکچر بنانی ہے، کیمرہ پکچر، تو وہ صرف ایک کاغذ کے پترے پر بنے گی، ٹھیک ہے، ایک کاغذ کے، مسکین صاحب بولو نا کہ تُساں نے تصویر بنانے یہاں پہ، ہاں جی، اس پترے پر بنے گی. لیکن جب آپ نے ہالوگرافک پکچر بنائی تو وہ پکچر ایسی ہونی چاہیے کہ مسکین صاحب کی ساری پراپرٹیز کو ڈسپلے کر دے. یعنی مسکین صاحب اونچے کتنے ہیں، مسکین صاحب موٹے کتنے ہیں، مسکین صاحب چوڑے کتنے ہیں، مسکین صاحب نے کھایا کیا ہے، مسکین صاحب کے برین میں کیا ہے، مسکین صاحب کے پیٹ میں کیا ہے، ان کی ساری باڈی میں کیا ہے، ان کی خصائص کیا ہیں، ان کی کوالٹیز کیا ہیں. کوئی ایسی پکچر کہ جو یہ سارا کچھ بتا دے، اس کو کہتے ہیں ہالوگرافک پکچر. اب جناب ایک طرف وہ تصویر جو صرف یک جانبی ہے، ایک طرف یہ تصویر جو ہمہ جہتی ہے، ایک وہ تصویر جو صرف ایک سائڈ کی پراپرٹیز بتا رہی ہے، ایک وہ تصویر جو پوری زندگی کا، پوری ہر چیز کی پراپرٹیز کا، جو ان کے اندر کوالٹیز ہیں، جو ان کے اندر پوٹینشیل ہے، جو ان کے اندر پاورز ہیں، جو ان کی فزیکل اسٹرینتھ ہے، جو ان کی میٹیریل ویلیو ہے، جو ان کی اسپریچول ویلیو ہے، وہ سب کچھ بتا دے، وہ ایک تصویر ہو. روحانیت والو معذرت نال سائیں خوانا بڑا آسان ہے، کام کرنا بڑا مشکل ہے. اچھا کیا سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا میرے خاندان کے جو بزرگ ہیں ان کو بھی سائیں کہتے ہیں، بعض لوگ مجھے بھی سائیں کہہ دیتے ہیں، لیکن علمی تحقیق جو بات کر رہا ہوں، اے اہل روحانیت تمہارے سامنے یہ کوشچن رکھ دیا گیا کہ کیا لینئر پکچر کافی ہے، کیا لینئر پکچر پر اعتماد کرو گے، ہالوگرافک پکچر پر اعتماد کرو گے؟ لو دوستو بولو، فیصلہ دو، آپ کو کون سی پکچر چاہیے؟ آپ کو ہالوگرافک پکچر چاہیے. اب ہالوگرافک پکچر کہاں ملے گی؟ اس طرف آتے ہیں. ہالوگرافک پکچر چاہیے نا. اب وہ ہالوگرافک پکچر کہاں ہے؟ یہاں سے ایک سٹیپ آگے چلیں. کائنات میں پروردگار کریم نے ایک سسٹم رکھا ہے جس کو فلاسفرز، اہل علم اور سائنسدان بھی آج کل مائکروسکوپک سسٹم اور مائکروسکوپک سسٹم، یعنی جہان کبیر، جہان کبیر جس میں سورج شامل، ستارے شامل، سیارے شامل، جنت شامل، دوزخ شامل، افلاک کی بلندیاں شامل، فرشتے شامل، انسانوں، وحوش و طیور اور جمادات و نباتات سب کچھ شامل. اس سب کو جمع کیا گیا تو اس کا ایک نام رکھا گیا جس کو جہان صغیر کہا گیا، دوسرا نام یونیورس ہے، تیسرا نام مائکروکازم ہے. ٹھیک ہے، جب جہان صغیر کو اسٹڈی کیا گیا تو پتا چلا کہ پروردگار کریم نے سارے کا سارا جہان صغیر انسان کے اندر، جہان کبیر انسان کے اندر رکھ دیا، اور پروردگار سے کہا کہ مولا کریم تو ہر لحاظ سے کامل ہے، اکمل ہے، جامع ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. کیا تو نے ایسی ہستی بھی کوئی بنائی ہے کہ جس میں تو نے اپنے سارے سسٹمز کو یکجا کر دیا ہو، وہ ہماری رسائی میں ہو؟ سمجھا رہی بات کہ پروردگار کریم کیا تو نے، اے پروردگار اکمل، اے پروردگار اعلیٰ کل شیء قدیر، اے علیم بکل شیء علیم خبیر، پروردگار ایسی کوئی چیز بتا دے کہ جس میں تو نے اپنی ساری کوالٹیز جو جہان کبیر میں رکھی ہیں، یعنی میکرو کاز میں رکھی ہیں، یونیورس میں رکھی ہیں، کسی ایک میں آ جائیں. تو فرمایا ہاں، اس کو ہم لقد خلقنا الانسان، دوستو سبق یاد کرو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہاں ہم نے انسان کو بنایا، بیسٹ سٹرکچر تمہیں ملے گی، انسان کے اندر ملے گی. اس کا مطلب ہے پوری میکرو کازم اور جہان کبیر کا خلاصہ انسان نکلا. اب جس طرح جہان کبیر کا خلاصہ انسان ہے، اسی طریقے سے انسان کا خلاصہ بھی کوئی ہے. ٹھیک ہے، سارا جہان سمٹ کر انسان میں، انسان سمٹ کر کہاں؟ آئیے ایک اور درویش کے آستانے پر چلتے ہیں. جواب ملتا ہے، دل دریا سمندروں ڈونگے
کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو، جو کوئی محرم دل دا باہو سو یو رب پچھانے ہو۔ اب بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ پروردگار کریم تو کامل ہے، تو اکمل ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو نے یہ جو کائنات بنائی ہے اس کا خلاصہ بتا دے۔ پروردگار کریم نے فرمایا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے احسن التقویم میں انسان کو پیدا کیا۔ اور پھر جب بزرگوں نے حضرت سید عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا، او اللہ کائنات میں موجود ہے، کائنات سے انسان میں آ جاؤ، وفی انفسکم افلا تبصرون، آیات قرآنیہ کے دلیل مانگتے ہیں نا لوگ، وفی انفسکم تمہاری ذاتوں کے اندر موجود ہے، افلا تبصرون تم اس کو دیکھ کیوں نہیں لیتے ہو؟ اور پھر کہا آقا جان ہم نے قبول کر لیا، ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، کائنات کا خلاصہ تو انسان ہے، انسان کا خلاصہ کون سا ہے؟ فرمایا قلب المومن عرش اللہ، وہ خدا جو خلاؤں فضاؤں اور آفاق میں پھیلا ہوا تھا، وہ خدا سمٹ کر اپنی شان کے مطابق، یہ لفظ یاد رکھیے گا، اپنی شان کے مطابق، ہاں جی آ گیا قلب انسان میں۔ اقبال کہتے ہیں گرچہ دل زندانی آب و گلست، ادھر رہو یاد رکھنا، گرچہ دل زندانی آب و گلست ان ہما آفاق آفاق دلست، کہ اگرچہ دل زندانی آب و گل ہے، یعنی پانی اور مٹی کے بنے ہوئے جسم کے اندر موجود ہے، لیکن یاد رکھو مشرق بھی دل کا ہے، مغرب بھی دل کا ہے، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو، ان ہما آفاق آفاق دلست۔ اب مطلب یہ نکلا کہ ساری کائنات کا خلاصہ انسان میں، انسان کا خلاصہ قلب میں، قلب کا خلاصہ کہاں؟ یہ محفل اگر چاہے تو آپ کو پیر بنا سکتی ہے، ہاں نیک نیتی کے ساتھ اگر یہ محفل اٹینڈ کر لی تو آپ پیر بن جائیں گے، اور کھسٹو پیر تو ایک وار نہیں چلن لگے۔ دل کا خلاصہ کیا ہے؟ اور سائنسدانوں ہم نے تمہیں پیرامیٹر مقرر کیا تھا اور تم نے انسانی لائف کو اسٹڈی کیا ہے، بتاؤ کہ دل کا خلاصہ کہاں ہے؟ کہا کہ دل تک رسائی ہوگی تو خلاصہ سمجھ میں آئے گا۔ کہا جی کیسے ہوگی؟ کہا ہولوگرافک یونیورس میں آ جاؤ، ہولوگرافک پکچرز بنانے کا فن سیکھو۔ کہا جناب وہ کیسے؟ فرمایا جس طرح کائنات کا خلاصہ انسان ہے، انسان کا خلاصہ قلب ہے، قلب کا خلاصہ وہ سیلز ہیں جو قلب بناتے ہیں۔ سیلز کیا ہیں؟ انسان کے اندر 5 کھرب سیلز ہیں، اور وہ سیلز انسان کے پورے بدن کو بنا رہے ہیں۔ یعنی اگر یوں کہیں کہ ایک مسکین صاحب کے اندر نہ انہوں نے انسان تاکہ سائنہ پر بعد سوال کر سکو نا، یعنی ایک مسکین صاحب کے اندر 5 کھرب مسکین صاحب ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہر سیل انسان کی تقدیر لیے ہوئے ہے۔ جب مائکروسکوپیکلی بھی نہیں، اس دنیا میں جا کر جہاں پر کہ سیلز کے ساتھ انسان کا واسطہ پڑتا ہے، ایک ٹائم یونٹ یہ تھی، ایک ٹائم یونٹ وہاں آ گئی کہ آپ نے نور میں سفر شروع کر دیا، ٹھیک ہے؟ آپ نے نور میں سفر شروع کیا، دل کا آپ نے دل کو دیکھنا چاہا اور دل کو سمجھنا چاہا، دل کی طرف آپ متوجہ ہو گئے۔ دل کی طرف توجہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو نور آپ نے کریٹ کیا، آپ نے اس نور کی رفتار سے سفر شروع کر دیا۔ آپ کی رفتار کیا ہو گئی؟ ایتھو تساں 3 قدم پٹنے سا چڑھی گسنا۔ اس میں جب آپ روشنی کی رفتار سے چل رہے ہیں 1,86,200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے، فی سیکنڈ کی رفتار سے آپ چلیں گے۔ جب اس سے بھی آپ کی سپیڈ آگے چلی گئی تو آپ کوانٹم لیول تک پہنچ جائیں گے۔ کوانٹم لیول وہ ہے جہاں کوئی شے موجود نہیں سوائے اس انرجی کے جو سیل بناتی ہے۔ کوارک جو سب ایٹامک یونٹ ہے، اس کے متعلق میں نے پڑھا کہ اس کی 6
फेजेस हैं, 6 जिहाद हैं, 6 डायमेंशन हैं। मुझे हजरत शहंशाह नक्शबंद की बात याद आ गई। फरमाते हैं मेरी आईने की 6 जिहतें हैं। इसका मतलब है कि शहंशाह नक्शबंद उस लेवल तक पहुंचे हुए थे, सब एटॉमिक लेवल तक। आप सब एटॉमिक लेवल पर क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में दाखिल हो गए, जहां पर हवा नहीं है, जहां पर पानी नहीं है, जहां पर दीगर लवाजमाते जिंदगी नहीं है, वहां डायरेक्ट नूर भी नहीं है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। उस एनर्जी के अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी देखी वो ये थी कि जब आपने कंसंट्रेशन के साथ, यानी इस जाहिरी बदन के इर्तिकाज के साथ जब अपने किसी सेल पर तवज्जो की तो उसको ब्रेक कर दिया। यहां तक बात समझ आ रही है? आप अपनी जाहिरी तवज्जो के साथ क्वांटम फिजिक्स के अंदर जाकर जब अपनी कंसंट्रेशन को अपने सेल्स पर अप्लाई करेंगे तो आप उसको तोड़ देंगे। अगर एक जर्रा टूटे तो एटम बम बने, सेल टूटे तो क्या बने? वली बने। समझ आ रही बात? कि अगर जर्रा टूटे तो एटम बम बने, सेल टूटे तो वली बने। किस तरह कि जनाब आपने टाइम जोन को तोड़ दिया, एनर्जीज की दुनिया से जो ज़ाहिर इंसान जिन तक रसाई रखता है उनकी उस दुनिया को छोड़ दिया, लाइट की रफ्तार को भी छोड़ दिया और क्वांटम की दुनिया में चले गए। और वहां पहुंचकर आपने अपने बॉडी सेल्स यानी 5 खरब सेल्स के ऊपर तवज्जो की। आप चाहें तो 5 खरब जिंदगी बना सकते हैं। मैं कह रहा हूं, ये साइंस कह रही है। या तो रही जुमला, मैं क्या कह रहा हूं? इस वक्त दुनिया में इंसानों की तादाद कितनी है? 7 अरब। एक बंदे के अंदर कितने बंदे हैं? 5 खरब। और मूजी कहीं के तू सरकार को हाजिर और नाजिर नहीं मानता। एक इंसान 5 खरब इंसानों का मजमुआ है। क्वांटम फिजिक्स में जाके 5 खरब इंसानों से राबिता कर सकता है। 5 खरब इंसानों का वो मजमुआ है और 5 खरब इंसानों की पावर उसके अंदर मौजूद है। तुम सैयद आलम की बात करते हो? और किसका अकीदा मौत मर गया? जी मैं पढ़ा लिखा हूं। पढ़े लिखे हो तो क्वांटम फिजिक्स को स्टडी करो और नतीजे पर पहुंचोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। मुनकरे हक, इकबाल कहते हैं, मुनकरे हक निज़्द मुल्ला काफिर अस्त। इसके साथ मुनकरे हक निज़्द मुल्ला काफिर अस्त, मुनकरे खुद निज़्द मन काफिर तरस्त। कि हक का मुनकिर उलमा के नजदीक काफिर है और अपना मुनकिर बड़ा काफिर है। और तू ही खुदा का खलीफा है कि तुझे दीवार के परे का पता नहीं? खुदा का खलीफा वो है जो खिलाफत इलाहिया की ताबीर यूं कर रहा है कि एक इंसान 5 खरब सेल्स का मजमुआ है। एक इंसान के अंदर 5 खरब इंसानों की पावर है। अब जब यहां तक बात पहुंची मैक्रोकॉस्म, 1 माइक्रोकॉस्म बदन, 2 उसके आगे कल्ब, 3 कल्ब के आगे सेल, 4 और सेल के आगे फिर क्या मैंने बताया था? एक लीनियर लाइफ और एक होलोग्राफिक लाइफ। हर सेल इंसानी बदन का होलोग्राफिक लाइफ रखता है। यानी आप उससे चाहें तो मशरक को भी देख सकते हैं, उसको चाहें तो मशरक की समझ से, मगरब की समझ से भी देख सकते हैं। आप उसको चाहें तो अंदर से भी देख सकते हैं, आप उसको चाहें तो बाहर से भी देख सकते हैं। अगर वो चाहे तो पूरी कायनात के हर शय को देख सकते हैं। उसके आगे बैरियर कोई नहीं, उसके आगे टाइम कोई नहीं, उसका कोई जोन कोई नहीं। हर डायमेंशन में ट्रेवल कर सकता है, हर जगह पर जा सकता है, हर कुछ बना सकता है। जब औलिया ने इस कुव्वत को इस्तेमाल किया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार है। हा? और हजरत सुलेमान फरमाते हैं कि मुल्के सबा की शहजादी अकड़ गई है, क्या करना है? हा? काला इफरीतुम मिनल जिन्ने, जिन्नों में से एक इफरीत ने कहा कि मैं क्या करूंगा? अना आती कभी कबला अन तकूम मिन मकामिक। ए हजरत सुलेमान, ये आपकी महफिल खत्म नहीं होगी कि मैं उसका तख्त लेकर के आऊंगा। इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन। लेकिन जरा थोड़ी सी गलती कर गया। ये अकड़ बड़ी बुरी शय है, तकब्बुर बड़ी बुरी शय है। कोई चीज इंसान को शैतान के बराबर नहीं करती, लेकिन तकब्बुर इंसान को शैतान के बराबर कर देता है। नबी का दरबार है और नबी के दरबार में खड़ा होकर के इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन। हजरत शेर खुदा
جب در خیبر اکھاڑ کے لے آئے تو سرکار فرمایا حیدر کرار یہ نہ سمجھنا کہ تو نے اکھاڑا ہے، ذرا اٹھا کے دیکھ۔ حضرت شیر خدا نے در خیبر کو ہاتھ رکھا، ہلا تک نہیں۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا حیدر پتہ چل گیا یہ تیری قوت نہیں تھی، یہ میری قوت ہے۔ دربار سلیمان علیہ السلام ہے، اور دربار سلیمانی میں کلیم کیا ہو رہا ہے؟ شہزادی ملک سبا اپنے تخت و تاج پہ ناز کر رہی ہے، تو اس کے تخت سمیت کیوں نہ اس کو یہاں لایا جائے؟ نبی کے اپروچ دیکھیں دوستو، نبی کے اپروچ دیکھیں۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ اس پر حملے کر کے اس پر بم مارو، اس کا جو محل ہے اس کو توڑو، اور دوسروں پر حملے کرنا شکست خوردہ ذہنوں کی عادت ہے۔ یا اپنے شکست تسلیم کرو یا میدان مناظرہ میں اترو، چھپ چھپ کے کتوں کی طرح وار کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی پالیسی کیا ہے کہ اس کو دکھانا ہے کہ جس تخت و تاج پہ تم ناز کرتی ہو، نبی کے دربار میں بغیر تخت و تاج آ سکتی ہو، جس محل پہ تم ناز کرتی ہو محل سمیت یہاں لائی جا سکتی ہو۔ فرمایا ہے کوئی آپ میں سے یہ کام کرنے والا؟ تو ایک جن کھڑا ہو گیا۔ جنہ نہیں آتا شروع سے پیڑیاں رہی ہیں، 800 انبیاء تھے ان میں گزرے، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے 800 جنات میں سے نبی گزرے ہیں، سب کے سب کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ ٹھیک ہے، حفظ الرحمان سیاروی نے یہ تفصیل لکھی ہے جنات کے پراسرار حالات میں۔ تو یہ بڑی عجیب قوم ہے۔ وہاں پر کھڑا ہو گیا اور کہتا جی انا آتی کا وہی قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں آتا ہوں، ابھی لے کے آتا ہوں، آپ کی یہ محفل برخاست نہیں ہوگی تو میں لے کے آتا ہوں۔ انی علیہ لقوی امین۔ حضرت سلیمان نے فرمایا باز آ جاؤ، اپنے آپ کو قوی اور اپنے آپ کو امین کہنے والے ہٹ جاؤ۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ اس محفل میں صرف تو ہی ہے؟ اور قال الذی عندہ علم من الکتاب، اور جس کے پاس علم کتاب تھا۔ کون سی کتاب؟ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی یا فیڈرل والوں کی جن سے لکھی نہیں جا رہی؟ کتاب لوح محفوظ، علم کتاب، ہولوگرافک نالج۔ ترجمہ پوری ایک تھیوری دے رہا ہوں۔ جس کے پاس ہولوگرافک نالج تھا، جس کے پاس سیلولر لیول پر جا کر سیل کو توڑنے اور جہاد پر چھا جانے کا علم تھا، جس کے پاس ہولوگرافک نالج تھا، حضرت آصف بن برقیہ، آصف نہیں ہوتا آصف ہوتا ہے۔ یہ جو صدر صاحب ہیں ان کو بھی بتا دیں تمہارا نام آصف نہیں ہے، تمہارا نام آصف ہے۔ اچھا، ترکی زبان کا لفظ ہے، شیر کو آصف کہتے ہیں۔ تو جناب جس کے پاس علم کتاب تھا یعنی ہولوگرافک نالج تھا، پورے مفسرین کو اسٹڈی کر کے یہ تعبیر کرے میں اس کو استاد مانوں گا۔ کیوں کہ بالکل لیٹسٹ جو کل ریسرچ ہو رہی تھی آج میراتھن کی سرزمین پر پیش کی جا رہی ہے۔ جس کے پاس ہولوگرافک نالج تھا وہ کیا کہتا ہے؟ انا آتی کا بہی قبل ان یرتد علیک طرفک، اے محبوب کبریا، اے عظیم الشان پیغمبر، آپ اشارہ ابرو تو فرمائیں۔ یعنی اس کا ترجمہ کرتے ہیں مفسرین تھوڑا سا پیچھے رہ گئے، میں ان سے کہوں گا ذرا نوارا تلخ تر میزن جزو کے نغمہ کمیابی، خودی را تیز تر میخاں جو مخمل را گراں بینی، ذرا رفتار تیز کر دے، اپنے مرکب کی رفتار تیز کر، یا اپنے پروں کو اور ذرا پھڑپھڑا تاکہ پرواز اور اونچی ہو۔ نبی نے قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہاری آنکھ نیچے آئے گی، لوٹ کر آئے گی تو میں لے کے آؤں گا۔ آنکھ کا جانا یا لوٹ کر آنا، اس سے نبی کا کیا تعلق ہے، یا نبی کی صحابہ کا کیا تعلق ہے؟ مانا یہ بنتا ہے اے حضرت سلیمان، اے میرے پیغمبر، آپ اشارہ ابرو فرمائیں تخت یہاں ہوگا۔ 1000 میل کا فاصلہ، شیشے کا بنا ہوا محل، کوئی اس کے اندر جا نہیں سکتا، پہرے، شہزادی اس کے اندر بیٹھی ہوئی۔ کیا ہوا کہ علم کتاب رکھنے والے نے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، سراغ زندگی پانے والے نے کیا کیا؟ اپنے من میں غوطہ لگایا اور دربار سلیمانی میں بیت المقدس میں بیٹھے ہوئے ملک سبا میں جا نکلا، اور جا نہیں نکلا، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ اس کے پاس فارمولہ موجود تھا کہ میں 5 کروڑ انسانوں میں تبدیل ہو سکتا ہوں۔ پتہ نہیں کتنے انسان وہاں بھیج دیے اور وہاں پر اس کو ڈیکمپوز کیا۔ کیا کیا؟ ڈیکمپوز کیا، یعنی اس کو توڑا۔ کس کو؟ شیشے کو۔
سنا ہے کہ شیشے کو سوائے ہیرے کے کوئی نہیں کاٹ سکتا، تو کس نے کاٹا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ نگاہ ولی ہزارہا میل پر ہیرے سے زیادہ تیز کٹ رکھتی ہے، سارے کا سارا مال توڑ پھوڑ کے اٹھایا۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جس طرح نگاہ کام کرتی ہے اس طرح قوت کام کرتی ہے۔ اور حضرت سلیمان کے دربار میں بمہ تخت کے آن پہنچی، یہ کون سا لیول تھا؟ یہ ہولوگرافک لیول تھا۔ آج بھی جب اس لیول کو استعمال کیا گیا 1943 میں، ڈیٹ یاد رکھے، 1943 میں جنگ عظیم دوم میں سے پہلے سائنسدانوں نے ایک تجربہ کیا کہ ایک جہاز کو روحانی سائنسی طریقے سے ڈیکمپوز کیا، شعاؤں میں تعلیل کیا اور دوسرے جزیرے پہ اتار دیا، دوسرے سمندر میں اتار دیا۔ ایک سمندر تھا، درمیان میں جزیرہ تھا، اڑا کر روشنی بنا کر دوسرے سمندر میں اتار دیا۔ وہ نبی کے سیابی کا کمال تھا، یہ اس دور کے سائنسدان کا کمال۔ تو خواہ مخواہ پریزمپٹیو تھیوریاں چھانٹنے والے تو کہیں نہ کہنا رہے نا، ادھر نبوت چھائی ہوئی ادھر سائنس چھائی ہوئی۔ تو دوستو علوم کی دنیا کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اب یہ ہولوگرافک دنیا میں داخل ہونے کا فارمولہ بھی سیکھ لیں۔ آپ کیسے داخل ہوں گے؟ اولیاء، چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ، سارے لوگ آپ کو ایک تھاٹ دیتے ہیں، اور وہ تھاٹ یہ ہے کہ اگر انسان اپنی وہ قوت جو ذہن میں استعمال کرتا ہے، کوئی قوت استعمال ہونی تو بندہ پیسے گننا نا، ہاں قوت استعمال ہوتی ہے تو بندے کو پتہ چلتا ہے میری پراپرٹی کتنی ہے، قوت استعمال ہوتی ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے میرے سامنے گوبھی پکی ہوئی ہے، قوت استعمال ہوتی ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے ایم اے کے کورس میں کون سی کتاب لگی ہوئی ہے، قوت استعمال ہوتی ہے تو دفتروں میں آپ کام کرتے ہیں نا، قوت استعمال ہوتی ہے تو گھر کی مینجمنٹ استعمال آپ کرتے ہیں۔ تو وہ قوت کس کی ہے؟ ذہن کی قوت ہے۔ ساری زندگی ہم نے ذہن کی قوت کو استعمال کیا اور ہزارہا عجائبات ہم نے وضع کر لی۔ اب اولیاء کیا کہتے ہیں کہ ذہن کی قوتوں کو استعمال کرنے والوں، اسلام دین قلب ہے، اسلام دین قلب ہے، دین ذہن نہیں ہے، لہذا قلب کی طرف بھی آؤ۔ قلب الانسان فی اصبع الرحمن، سرکار کی حدیث کہ انسان کا دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ قلب المومن عرش اللہ، کبھی ضامت فرمائی ہے کہ انسان اس پروردگار سے، اور جب رب کہہ رہے ہیں کہ میں اس دل کے اندر موجود ہوں، تو اپنے رب سے کبھی ملنے کے لیے جانے کا اتفاق ہوا؟ اس موضوع پر اب چونکہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے کافی چیزیں اور بھی ابھی آئٹمز باقی ہیں، ختم شریف پڑھا جائے گا، تو یہاں تک موضوع ہم نے پہنچایا کہ انسان جب غور کرے، اب خلاصہ یہ نکلا نا، سارے دوست متوجہ ہیں نا سارے، اب خلاصہ یہ نکلا کہ انسان اس کائنات پر غور کرتا ہے تو زندگی اور موت دو بڑے موضوع نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دو بڑے موضوع کیا ہیں؟ زندگی اور موت۔ جب زندگی اور موت کے بارے میں خداوند کریم کی پالیسی دیکھی تو پتہ چلا کہ خداوند کریم کی دو پالیسیاں، ایک تکوین کی اور ایک خلق کی۔ دیکھا تو زندگی اور موت دونوں کو خلق میں رکھا گیا، یعنی اسباب کا پابند بنایا گیا۔ اب جو تکوین تھی اس کو دیکھا گیا، ادھر اسباب تھے اور ادھر امر ہے، عالم امر یعنی ہولوگرافک ورلڈ۔ اسکندر بیٹے کروڑوں روپے نہ دے نا کوئی مجھے تو میرا حق بنتا ہے، سچی بات ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں کہ عالم امر یعنی ہولوگرافک ورلڈ، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے یہ جان لیا کہ اب ورلڈ کی پھر دو قسمیں ہو گئی، ایک لینئر ورلڈ ایسی دی تیر، ہاں، اور ایک ہولوگرافک ورلڈ یعنی آل انکلوسیو، جس میں کوئی پہلو باقی نہیں رہتا۔ اب ہولوگرافک ورلڈ میں دیکھا تو کوڈل سسٹم، ٹھیک ہے، پوری یونیورس، اس کا کوڈ انسان، پورا انسان 5 کھرب انسانوں کا مجموعہ، اس کا کوڈ قلب، قلب کا کوڈ سیل، اور سیل کا کوڈ ہولوگرافک ورلڈ۔ جب آپ سیل سے گزریں گے نا
تو پھر آپ اس دنیا میں داخل ہو جائیں گے جہاں نہ ٹائم ہے، نہ اسپیس ہے، نہ فاصلے ہیں، نہ شرق ہے، نہ غرب ہے، نہ شمال ہے، نہ جنوب ہے، نہ ان ہے، نہ آؤٹ ہے، جہاں ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے. ٹھیک ہے. اس دنیا میں رہتے تھے حضرت شہنشاہ کلیام. اپنی 5 وقت کی نمازوں پہ اتنا ناز نہ کرنا. وہ اس دنیا کا باشی ہے کہ جس میں چاروں طرف تجلی الہی برس رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں ان دوستوں کو کہ جن کے حواس اس طرف متوجہ ہیں، یعنی درست ہیں. اولیاء کے حواس تو مکمل متوجہ اللہ ہوتے ہیں نا. ان کے حواس مکمل طور پر سارا شعور خدا کی طرف تھا. ہمارا شعور اس دنیا کی طرف بھی ہے. جن کا شعور اس دنیا کی طرف سے راسخ ہے اور درست ہے ان کے لیے نماز فرض ہے، خواہ وہ شہنشاہ کلیام کے غلام ہی ہوں. ٹھیک ہے نا. 6 روٹیاں کھائی تو بندہ ہے شہنشاہ کلیام چونکہ نہیں سے ادا فرمانے تو لہٰذا میں انہوں نے مرید آنا نہیں. شہنشاہ کلیام نے ساری زندگی کھانا نہیں کھایا. جس پتھر کی سل پہ لیٹتے تھے نا، جب اٹھتے تھے تو بدن کا جو یہ ایپیڈرمس ہے، کیا کہتے ہیں، اسکن، انسان کی ان کی جو اسکن تھی وہ اس کے ساتھ رہ جاتی تھی. کلیام شریف میں وہ پڑی موجود ہے. اگر اس لیول پر پہنچ گئے ہو تو پھر ہم تمہیں کنسیڈر کرنے کو تیار ہیں. اگر اس لیول پر نہیں پہنچے، سارے ختمانہ قبرستان ہو، تو پھر نمازیں پڑھا کرو. اب آج کی اس محفل کا میرا خیال اب کافی گفتگو ہو گئی، چونکہ دوست سارے پیارے محبت والے بیٹھے ہوئے ہیں، محفلیں چلتی رہتی ہیں. ممکن ہے چند دنوں کے بعد اسی طرح کی کوئی محفل ہم ددوشاہ میں ارینج کریں. اگرچہ رات کو ہو گئی ہے، لیکن یہ ایسے عاشق قسم کے بیٹے ہیں کہ چھوڑتے نہیں ہیں، کہتے ہیں نہیں تو ہی تقریر کر سو تا سن سا. تو ممکن ہے چند دنوں کے بعد وہاں پر کوئی محفل ارینج کریں. تو اس علاقے کے دوستوں کو میں دعوت دوں گا، آپ تشریف لائیں. یہاں سے آگے پھر موضوع چلائیں گے کہ یہ جو ہولوگرافک ورلڈ ہے اس کی باتیں چھیڑیں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان موجے مارے گا. تو آج سرکار کی بارگاہ میں ایک مسئلہ حل ہوا نا، حاضر و ناظر والا. حاضر و ناظر کے مسئلے کا پیورلی سائنٹیفک حل آپ کو پیش کیا. تو اس کے بعد سرکار کے میلاد میں بھی حاضری ہو گئی اور مسکین صاحب کی اہلیہ کا وصال ہوا، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. اور خاص طور پر حضرت بابا شاہ درویش رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، حضرت شہنشاہ کلیام کے لیے، اور حضرت بابا فضل الدین صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کا دربار شریف حضرت شہنشاہ درویش کے بالکل ساتھ ہے. اللہ کے محبوب تھے، حضرت شہنشاہ کلیام کے خلفاء میں سے تھے. اور ایک مائی صاحبہ یہاں ہوا کرتی تھی، ان کا مائی خان بیگم، وہ اللہ کی محبوب بندی تھی. اور ایک دفعہ کچھ اس طرح ہوا کہ مجھے انہوں نے گھر سے بلا کے کچھ ایسی پراسرار باتیں کی جو اللہ کی امانت ہیں، مخلوق کو میں شاید نہ بتا سکوں، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں، ان باتوں کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں وہ اللہ کی کامل ولیات ہے. ٹھیک ہے. تو ان سب ہستیوں کے لیے آج کی محفل میں دعا ہونی ہے. آپ دوستوں کو زحمت انتظار دی ہے، میرے خیال میں نے کافی لمبی گفتگو کی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ آپ کو فائدہ دے گی. وما علینا الا البلاغ المبین. صلاۃ والسلام ابھی ریاض پڑھیں گے. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں چمک والی
نجم و طاہا کی جھرمٹ میں چہرہ رہا، حسن جن کا ہر ایک چھب میں گہرا رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں آقا جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدا را، خلق کے وارث خدا را، لو سلام اب تو ہمارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آقا بخت گر بیدار ہوتا، خواب میں دیدار ہوتا، صدقے میں 100 بار ہوتا، صدقے میں 100 بار ہوتا، للہ مجھ سے پیار ہوتا، یا